الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، علاج معالجہ کرنے والے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر حضرات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے مسیحا کہا جاتا ہے کہ یہ مسیحا ہیں، یہ لوگوں کا دکھ درد کم کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے تھے وہ سارے کے تقریباً اکثریت معجزات کا تعلق میڈیکل اور طب سے تھا۔ بیماروں کو تندرستی دینا، اندھوں کو بینائی دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ تو یہ سارے کام اللہ پاک نے ڈاکٹرز کو دیے ہیں بیماری سے متعلق۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹر بھی مسیحا ہیں کافی ہیں، لیکن کچھ خیالات دیکھتے ہیں، یقین جانیے دل دکھتا ہے، انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جنہیں اتنا بڑا لقب نبی کی نسبت سے ملا ہے، اتنا بڑا مقام انہیں ملا ہے، یہ اس کی لاج بالکل نہیں رکھ رہے۔ والد صاحب کے ساتھ گزشتہ دنوں علاج کے سلسلے میں اسپتال جانا ہوا تو وہاں ان کی MRI کروانی تھی، باقی ٹیسٹ بھی تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی لیب ہمیں بتائی کہ یہیں سے کروانے ہیں۔ MRI کے لیے بھی ایک وہ کی میرے جاننے والے ہیں، میرے ایک اپنے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ MRI دوسری لیب سے کروائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کا وقت بھی بچ جائے گا، اور وہ میرے واقف ہیں، وہ فیس میں بھی آپ کو بہت سی رعایت ملے گی۔ تو ہم نے کہا والد صاحب کو تکلیف تھی تو وہاں تھوڑا معاملہ جلدی ہو جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لو، وہ اگر ان سے اجازت لے لو، وہ نہ ہو کہ ہم لے جائیں تو وہ کہ دوسری لیبارٹری کا کیوں کیا ہے۔ تو جب ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، جو میں نے نومینیٹ کی ہے اسی سے آپ نے MRI کروانا ہے۔ خیر ہم نے کروایا، کافی وقت بھی لگا، بہت زیادہ مریض تھے، لمبی لائن لگی ہوئی تھی، 3-4 گھنٹے انتظار کے بعد وہ ہمارا نمبر بھی آیا۔ تو اس نے مجھے بتایا، جو خود بھی لیب میں کام کرنے والے ہیں، کہ یہ ڈاکٹر صاحبان 40% حصہ لیتے ہیں لیبارٹریز سے۔ یہ جن لیبارٹری کو لکھ کے دیتے ہیں ٹیسٹوں کی، جب بھی ان کو انکم دن کی ہوتی ہے اس کا 40% یہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے، 60% ان کا لیبارٹری والوں کا ہوتا ہے، ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، پھر دل میں ایک بات بھی آئی کہ یہ زرداری، آصف زرداری صاحب تو ویسے ہی بدنام کر دیے مسٹر 10% کے نام سے، یہ 40% والوں کو تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب وہ 10% کما کر مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ تو گلی گلی کوچے کوچے بیٹھ کر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ دوائیوں کے اندر بھی ان کا کمیشن ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ ایک دوست ہیں، ان کے بھائی MBBS کے سلسلے میں کیوبا گئے، وہاں اسکالرشپ پر، واپس 1 سال پاکستان میں کوئی کرنا ہوتا ہے کام وغیرہ ہاسپٹل میں، وہ 1 سال کے لیے جب ہاؤس جاب یہاں کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی حالات دیکھی، اسپتالوں کا نظام دیکھا، وہ میڈیکل ریپ والوں کے وہ منتیں ترلے دیکھیں، تو انہیں حیرت بھی ہوئی۔ وہ ان سے دور رہے، اپنے آپ کو کنارہ کشی پر انہوں نے کنارہ کش کر کے رکھا۔ انہوں نے اپنی جتنے کولیگ تھے ان سب کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ وہ کہتے ہیں، ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا حجرہ زیر تعمیر تھا، کافی بڑا حجرہ ہے، پلستر نہیں ہوا تھا اور پنکھے وغیرہ نہیں لگے تھے، فرنیچر کا مسئلہ تھا، وہ سارا ابھی ہم نے کرنا تھا، آہستہ آہستہ ہم کر رہے تھے، لیکن دعوت کا انتظام بھی وہیں کیا، جگہ بڑی تھی۔ تو دعوت کے بعد 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو میڈیکل ریپ والے ان کے پاس آئے اور آ کر سارے مسائل ذکر کیے اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا گھر بن رہا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، اور آپ کے پلستر نہیں ہوا، آپ کے پنکھے نہیں لگے، آپ کا فرنیچر نہیں ہے، کارپیٹ وغیرہ، تو ایک پرچی تھما دی، یہ سارا اسٹیمیٹ خرچے کا یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ سارا آپ کے گھر کے اندر جتنا اخراجات ہے یہ ہم پورا کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہماری کمپنی کی دوائیاں بیچیں گے۔ تو ڈاکٹر حیران رہے کہ اس نے کہا میں جو معیاری چیز ہوگی وہ بیچوں گا، وہ میں لکھ کے دوں گا، آپ کی دوائیاں میں کیوں لکھ کے دوں؟ تو یہ حال ہمارا بنا ہوا ہے کہ مریض کی مرض کو نہیں دیکھا جاتا، مریض کی غریبی کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی پریشانی کو نہیں دیکھا جاتا، اپنے کمیشن کو دیکھا جاتا ہے، اپنے مسائل کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک واقف ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں بایو کے کسی سبجیکٹ میں، انہوں نے اپنا واقعہ خود ذکر کیا اور کہا کہ میں کسی ہاسپٹل میں تھا، ایمرجنسی وارڈ میں، ڈاکٹر میرے جاننے والے تھے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ وہاں ایمرجنسی وارڈ میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہر قسم کے مریض آتے ہیں پریشان،
تو وہ ڈاکٹر انہیں پرچیاں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ آگے مریض کو داخل کرو اور یہ چیزیں جلدی لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر اختیاری طور پر میری نگاہ ڈاکٹر کے قلم اور پرچی پر گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر مریض کو جو دوائیاں لکھ رہے ہیں 2 دوائیاں سب کو لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں وہاں سے اٹھا اور باہر آیا۔ باہر میں وہ اسٹور والے میرے واقف تھے، میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے وہاں، ان سے میں نے وہ 2 دوائیاں منگوائی۔ میں نے کہا یہ نکالو، انہوں نے نکالی، تو میں نے ان کی پرائز دیکھی، غالباً یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوائی کی قیمت 240 کے لگ بھگ اور دوسری کی 300 کے لگ بھگ تھی۔ اب یہ ہر مریض کو دی جا رہی ہے۔ تو وہ اسٹور والے نے کہا کہ سر آپ پریشان نہ ہو، یہ انہیں کوٹا دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری من پسند دوائیاں بیچیں گے تو ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے، ہم آپ کو گاڑی دیں گے، ہم آپ کی یہ تمام لوازمات پوری کریں گے۔ تو یہ تو اس لیے کرتے ہیں، اس میں تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پورے ملک کا اکثریت کا یہ حال ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ میرے کزن ہیں، ان کے بچے کی ٹانگ میں تکلیف ہوئی، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، انہیں وہ لے گئے، بہت سارے ہاسپٹل میں دکھایا، یقین جانیے کوئی 20 ٹیسٹ کروائے انہوں نے، ڈاکٹرز نے بہت، یعنی کہ اتنا ان کا پیسہ خرچ کروایا کہ وہ بیچارے بالکل زمین سے لگ بیٹھے۔ یہاں ہمارے چھتر کے ہی ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا بچے کے صحت میں کوئی فرق نہیں آیا، تکلیف ویسے کی ویسی رہی۔ یہاں چھتر کے ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے MBBS نہیں کیا، انہوں نے کہا ان کے چچا سے اس بچے کو تو میرے پاس لاؤ، میں دیکھوں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جب لایا تو ہمارے اس ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی دیکھ بھال کے بعد انہیں بتا دیا کہ ان کا جو ٹانگوں کا درد ہے، یہ جو آپ کو ڈرا رہے تھے بہت نیچے ڈاکٹر صاحبان کہ یہ معذور ہو جائے گا، یہ اٹھ نہیں سکے گا، کوئی کہہ رہے تھے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے، کوئی کہہ رہے تھے اس کے گودوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، اسے ہڈیوں کا بخار ہوا ہے، کوئی نام اس کا بتایا، اور یہ انجیکشن ہے اسے لگانا پڑے گا کچھ دنوں کی لمٹ کے بعد کئی سال تک، اور یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یقین جانیے 2 انجیکشن لگائے تھے یا 1، وہ بچہ آج ماشاءاللہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں ہاسٹل میں قیام پذیر ہے اور اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے ان بڑے بڑے ناموں پر جو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اپنے ہاں لگائے ہوتے ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ جو دے سکتا ہے وہ سب کچھ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔